لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بھائی صرف مسلمان ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو آپ مسلمانوں میں آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں. ان کو یہ دعویٰ مبارک ہو بیٹی. اگر آپ کو کانفیڈنٹلی اس دعوے پر قائم ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن، سنت اور صحابہ، جن میں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے علاوہ ہیں خلفائے راشدین بھی. سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں ہماری نظر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور کیسے لازم پکڑو؟ فرمایا دانتوں سے پکڑ ڈالو اس کو، جیسے دانتوں سے کوئی چباتے ہیں نا، ایسے داڑھ میں رکھ کے پکڑو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ خلفائے راشدین کو. تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول، بیسک اصول کیا ہیں؟ سیم، قرآن، سنت اور بولو صحابہ. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین. یہ ہمارا اصول ہے. شیعہ حضرات کا اصول ڈیفرنٹ ہے. ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم دوستیاں خراب کرنے کے قائل ہیں، نہ ہم بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں. جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی میت پہ ماتم کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارا اصول یہ ہے، اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم کسی مہینے کو منحوس بولو نہیں. ہر مہینے میں نکاح حلال ہے، شادی حلال ہے. ہر مہینے میں خوشیوں کی تقریبات حلال ہیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں. میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن شیعہ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسلک کو فالو ہی کرنا ہے، اگر آپ کو اس پہ اطمینان نہیں ہے، تو آپ بھی تو کوئی سنجیدہ عالم تلاش کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو، جو صحابہ کرام کو برا بھلا، کسی کے مذہبی رہنماؤں کو برا بلا کہنا. اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ اللہ کو برا بلا کہیں گے. جب بتوں کو گالیاں دینے پر پابندی ہے تو میرے بھائی ہم تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف جب کوئی تقریر کرے گا، برا بلا کہے گا، ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ میں مانتا ہوں شیعہ حضرات میں ایسے معتدل اسکالرز بھی ہیں، تھوڑے ہیں لیکن ہیں. تو آپ ان کو سن لو، کسی سنجیدہ کو سن لو جو کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے. بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا تو بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا. نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو دو چیزیں علماء نے بیان کی ہیں مذہب پہ چلنے کے لیے. وہ دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو مذہب ہی کے نام پہ آپ گمراہ ہوگے بھی اور لوگوں کو گمراہ کرو گے بھی. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید بیان کی ہے. ان دو میں سے ایک چیز یہودیوں میں نکلی اور ایک عیسائیوں میں نکلی. سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن میں دونوں ہی نکل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہی کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. دو چیزوں میں جب دو چیزوں میں سے ایک چیز کی کمی ہو جائے تو آپ گمراہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں علم، دوسرے کو کہتے ہیں ذکر. اللہ سے تعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر اللہ کی کثرت بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت کی کثرت بھی. اللہ سے کتنا مضبوط ریلیشن ہے، مختلف تعبیرات ہیں، نتیجہ سب کا ایک ہی ہے.
جب آپ کے پاس پراپر دین کا علم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے علم حاصل کر لیا یا چند کتابیں پڑھ کے، پراپر وے میں آپ باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں، امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے، مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہمیں. جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے، جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں، مرتب نہیں ہوا تھا. سلیبس اس وقت بھی تھا، ایک ہوتا ہے مرتب ہونا، جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا، حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی، فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا. سب چیزیں تھیں، مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی، ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کم بخت چند کتابیں، عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے، ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں کیا تم مجھے پر بھی اعتراض کرتے، آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا، آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا، نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ. بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا.